الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام ہے اور مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ آپ تک دین اسلام کی معلومات کو، دین اسلام کی نالج کو پہنچایا جائے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا کہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا اور بہت کچھ منفرد اور انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین آئیے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، سلطان دو جہان پر سب کا درود گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے غولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی بابرکت عمل ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری فضیلت آج انشاءاللہ الکریم آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ جو مجھ پر اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں کہ یہ وہ تحفہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں اور پھر اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین سیگمنٹ آسان ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے بھی ٹیم بی سے بھی، دونوں ٹیموں نے جواب دینا ہے۔ اگر کسی ٹیم نے آپشن لے کے جواب دیا تو اس کے لیے 1 پوائنٹ ہوگا، بغیر آپشن کے جواب دیں گے تو 2 پوائنٹ ہوں گے، اور اگر کوئی جواب نہیں دیں گے، جواب دیں گے اور غلط دیں گے تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، ٹیم اے تیار ہیں آپ لوگ؟ یہ سوال نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے، بتائیے سورہ جمعہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟
سورہ جمعہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت ہے. کون سے بارے میں؟ جی بتائیں, آگے سے شروع کرتے ہیں. نہیں پتا؟ چلے پیچھے دیں. 18 میں, پارہ نمبر 18. جی پارہ نمبر 18. آپ بتائیں بھائی, پارہ نمبر 18. آپ بتائیں بھائی. نمبر 28. واپسی بولیں. پارہ نمبر 28. سوچ لیں, غلط جا رہے ہیں آپ. نہیں صحیح ہے. صحیح جا رہے ہیں آپ. صحیح ہے. پھر 3 غلط جا رہے ہیں. جی. جی پارہ نمبر 28. 2 بچوں کا جواب پارہ نمبر 28, 3 بچوں کا جواب پارہ نمبر 18, ایک بچے کو جواب ہی نہیں پتا. کیا کریں بھائی؟ پوچھ لیں کہ چلیں بتائیں. پارہ نمبر 28. 28 ٹائی ہو گیا. اب کیا کرنا ہے بھائی؟ آدھا آدھا بانٹ دیں. کون کون 28 کہہ رہا ہے؟ سوچ لیں. آپ لوگ اپنے جواب پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں نے غلط جواب دیا تھا کیا؟ بتائیں بھائی. مائک دیں ان کو, اوپر مائک دیں, اوپر سیدھا ہاتھ سے مائک دیں گے, سیدھا ہاتھ سے. جی آپ لوگوں نے کیا غلط جواب دیا تھا؟ پتہ نہیں. پتا نہیں تو پھر کیوں بتا رہے ہیں؟ 28 سے 28 سے 18 ہے. 28. دیکھ لیں, غلط جواب دیں گے کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. آپشن دے دوں؟ 28 سے 28 ہے. سوچ لیں. 18 آپ لوگوں کو لگ رہا ہے غلط تھا. کیا ہے آپ بتائیں بھائی. 18. 18. 4 بچے ہو گئے 18 کے. جی 4 بچے 18 کے ہو گئے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ 18. 18. آپ بتائیں. 2 بچے. 18. 3 بچے. پارہ نمبر 28. 28. 3 ہو گئے. واپسی. جلدی فیصلہ کریں گے. 3. جلدی بتائیں بھائی. آپ بتائیں کچھ بول رہے ہیں, یہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, آپ بھی بتائیں. ان کو مائک دیں, نیچے مائک دیں, کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. پارہ نمبر 28. 28 تو آپ نے پہلے سے بولا ہوا ہے بھائی. یہ لیں, جو جواب چینج کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے. 28. 28. 4 بچے ہو گئے پارہ نمبر 28 کا. پارہ نمبر 28 جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کرسمس منڈی کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پہلا سوال جس کا جواب کیا بنا 28. سورہ جمعہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 میں موجود ہے. جن بچوں کا جواب غلط ہوا ان کو سیکھنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے بھائی. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال یہ بتائیے, نماز کے کس فرض میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. وہ کون سا فرض ہے نماز کا کہ جس میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ جی سجدہ. سجدے میں. جی سجدے میں. جی سجدے میں. سوچ لیں, اور بھی نماز کے فرائض ہیں, 7 فرائض ہیں نماز کے. یہی سجدے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. بتائیے کہ عرفات کا میدان کس شہر میں ہے؟ جی میدان عرفات کا میدان کس شہر میں ہے؟ جی آپشنز دوں؟ 4 بچوں کو جواب نہیں آتا تو آپشن ہی دینا پڑے گا. چلیں, مکہ شریف میں, مدینہ شریف میں, یا بغداد شریف میں؟ جی مکہ شریف. آپ بتائیں بھائی. مکہ شریف میں. آپ بتائیں. مکہ شریف. آپ بتائیں بھائی. مکہ شریف. جی مکہ شریف. میدان عرفات مکہ المکرمہ میں موجود ہے. جواب درست ہے. اگلا سوال, 1 انگلی سے کھانا کھانا کس کا طریقہ ہے؟ جی چلیں. شیطان کا. شیطان کا. جی شیطان کا. جی شیطان کا. آپ بتائیں بھائی. شیطان کا. شیطان کا. جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی ہاتھوں کی کون سی انگلیاں چومنی چاہیے؟ انگوٹھے. جی انگوٹھی. انگوٹھی. انگوٹھی تو ہاتھ میں پہنتے ہیں. 1 منٹ مائک دیں, بات کرنے دیں مجھے. انگوٹھے. انگوٹھے. جی انگوٹھے. انگوٹھے. جی انگوٹھا. انگوٹھا. کون سا, سیدھا ہاتھ کا الٹا ہاتھ کا؟ دونوں. تو پھر انگوٹھے ہوئے نا. انگوٹھے. جی انگوٹھے. جی آپ بھی بتا دیں سر. انگوٹھے. پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین, ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر اسے دہرایا اور دونوں انگوٹھے چوم کر انہیں آنکھوں سے لگایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سن کر انگوٹھے چومنے کی کتنی پیاری فضیلت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اس پیارے دوست کی طرح یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کرے اس کے لیے کیا ہو گئی؟ میری شفاعت حلال ہو گئی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جب بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگائیں، انشاءاللہ اور کریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ انگوٹھے چومیں، انشاءاللہ اور کریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے ٹیم بی سے، بتائیے کہ نماز میں سلام پھیرتے وقت نظریں کہاں رکھنی چاہیے؟ نیچے، نیچے؟ کہاں نیچے؟ زمین کے اندر؟ نہیں، زمین پر۔ کہاں پہ؟ یہاں پر، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کندھا، جی کندھے پہ۔ جی ان کو دینا آگے مائک، آگے جو بتانا چاہ رہے ہیں ان کو مائک۔ کندھے، جی ان کو کندھے پہ، جی۔ کندھے پر۔ کوئی اور جو غلط جواب بول رہے ہیں، غلط جواب ہے یا صحیح جواب ہے؟ صحیح جواب ہے ان کا۔ جی پیارے بچے اور کچھ بندی کے ناظرین، نماز میں سلام پھیرتے وقت ہمیں نظر کندھوں پر رکھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ اگلا سوال، بتائیے نماز کے دوسرے فرض قیام کا کیا مطلب ہے؟ جی ایک بچے کو پتا ہے بس، تو آپشن دینے پڑیں گے پھر آپ کو، ضروری ہو جائیں گے پھر آپ کے لیے آپشن۔ رکوع کرنا، سیدھا کھڑا ہونا یا سجدہ کرنا؟ جی رکوع کرنا، رکوع کرنا۔ جی بھائی بتائیں، سیدھا کھڑا ہونا، آپ بتائیں بھائی۔ سیدھا کھڑا ہونا، جی سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کرنا نہیں ہے، رکوع کرنا نہیں ہے، او رکوع کرنا، رکوع کرنا ہے نا بھائی، ان کو مائک دیں۔ رکوع کرنا، آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ سیدھا کھڑا ہونا، تین ہو گئے، کیا کرنا ہے بھائی؟ سیدھا کھڑا ہونا، آپ بتائیں، ان کو بھی مائک دیں، ان کو مائک دیں۔ سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا قیام کا مطلب ہے، جواب درست ہے۔ اگلا سوال، نمرود کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا؟ آپشنز آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ آپ کے دو بچوں کو جواب معلوم ہے۔ جواب آپشنز یہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جی آپ بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ جی پیارے بچوں اور کچھ بچے کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات۔ ہوئی کچھ غلطیاں تو کچھ بھی نہیں ہوئی، مگر آپشن لیے گئے، 2 بار ٹیم اے نے آپشن لیا، 1 بار ٹیم بی نے آپشن دیا، یعنی کہ 1 نمبر کا فرق ہے ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان۔ ٹیم بی ابھی فی الحال 1 پوائنٹ سے ٹیم اے کو لیڈ کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مقابلہ ایسے ہی رہتا ہے یا کچھ آگے پیچھے معاملہ ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ جی پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین، آ چکے ہیں سیگمنٹ میں۔ سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ورڈز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر یہاں پر کچھ لیٹرز مس ہیں، تو آپ نے آنا ہے یہاں پر اور لیٹرز کو لگانا ہے ان کی جگہ پر۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب، دیکھتے ہیں ٹیم اے سے کون آتا ہے۔ جی آ جائیں جناب، مائک دیں۔ جی بنائیں، مائک دیں مجھے سیدھا سے۔ ایف کے بعد لگا رہے ہیں یہ اے، پھر جے ہے، پھر کیا لگے گا؟ کیا بنا؟ فجر، فجر، سوچ لیں۔ جی جی کیا بنا؟ فجر، 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 جی فجر۔ پیارے بچوں اور کرسمسی کے ناظرین، اللہ پاک نے مسلمانوں پر
5 نمازیں فرض کی ہیں، جن میں سے ایک نماز فجر ہے۔ نماز فجر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے کے جو ممبر آئے ان کا جواب درست ہے، اپنی جگہ پر جائیں گے ماشاءاللہ۔ جی کون آئے گا ٹیم بی سے؟ جی آ جائیں۔ جی کیا لگے گا؟ جی کیا بنا یہ NEKI نیکی؟ نیکی۔ پیارے بچوں نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے، جیسے پانی پلانا ایک چھوٹی سی نیکی ہے، مگر یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، اور سمجھدار وہی ہے کہ جسے جب بھی نیکی کا موقع ملے وہ اسے کر لے، یعنی نیکی کو کر لے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب کو بھی جب بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کا بھی موقع ملے ہم اسے گوائیں نہیں، ہم اسے لوز نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب نیکیاں کرتے جائیں، انشاءاللہ الکریم ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اپنی جگہ پر جائیں گے، جواب درست دے دیا ہے۔ جی کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں بھائی۔ جی جی کیا بنا؟ وحی۔ پیارے بچوں وحی اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو کسی نبی پر اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے، اور اللہ پاک نے اپنے نبیوں تک وحی پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی تھی ماشاءاللہ۔ یہاں پر ٹیم اے والوں کا جواب درست ہے۔ جی کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں۔ تراویح۔ تراویح، جی تراویح، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اپنی جگہ پر جائیں گے۔ پیارے بچے تراویح ایک ایسی نماز ہے کہ جو رمضان شریف کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں ٹوٹل 20 رکعتیں یعنی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس نماز میں ایک قرآن پاک بھی ختم کیا جاتا ہے۔ یہ معمولات ہیں، یہ ہمارے ماشاءاللہ مسلمانوں کے معمولات ہیں کہ اس نماز میں ایک جو ہے قرآن پاک کو بھی ختم کیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ان کا جواب درست ہے۔ جی اب کون آئے گا ٹیم اے سے؟ جی آ جائیں جناب۔ جی 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 کیا بنا؟ ترتیل۔ ترتیل۔ پیارے بچوں اور کچھ بندے کے ناظرین ترتیل بنا، اور ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ کیا مطلب ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ترتیل کے ساتھ کریں، یعنی ٹھہر ٹھہر کر کریں ماشاءاللہ۔ ٹیم اے والوں کا جواب درست ہے۔ کون آئے گا بھائی ٹیم بی سے؟ جلدی آ جائیں، آ جائیں بھائی۔ جی جی رکوع۔ کیا بنا؟ رکوع۔ پیارے بچے رکوع نماز کا چوتھا فرض ہے۔ کون سا فرض ہے؟ اور نماز کی ہر رکعت میں قرات کے بعد ایک بار رکوع کرتے ہیں، اور رکوع میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم ماشاءاللہ۔ ٹیم بی والوں کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ۔ اپنی جگہ پر جائیں گے۔ پیارے بچے اور کچھ بندش کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے واحد جمع۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کچھ بندش کے ناظرین ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر آئیں گے۔ ٹیم اے سے پر ایک ممبر آئیں گے، وہ سارے واحد کو یہاں پر لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹیم بی سے ممبر آئیں گے، جو یہاں پر واحد لگا ہوگا اس کا جمع انہوں نے لگانا ہوگا، اور یوں کرتے کرتے انہوں نے سارے مکمل کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کون آئے گا ٹیم میں سے پہلا؟ جی آ جائیں۔ جی
رات. مومن. رکعت. تکلیف. چلیں آخری ایک رہ گیا نفل. اب ٹیم بی والوں کے لیے یہ ہے کہ ٹیم بی والوں نے لائن وائز یعنی جیسے جیسے انہوں نے لگائے ہیں اس لائن سے اس ترتیب سے انہوں نے لگانے ہیں. ٹھیک ہے, کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. دونوں بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے بھائی. نوافل. ایک منٹ رکیں, نوافل آپ نے مکمل کر لیا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو نوافل کے بارے میں ایک اچھی بات بتا دوں پہلے, پھر آپ اس طرف چلیں. ٹھیک ہے, چلیں. اب میں آپ کو پہلے جیسے جیسے کمپلیٹ کرتے جائیں گے میں اس یعنی جو انہوں نے واحد کا جمع لگایا ہوگا اس ہی حوالے سے آپ کو انشاءاللہ الکریم ایک اچھی بات بھی بتاتا جاؤں گا. پیارے بچوں, وہ نمازیں جن میں نفل بھی ہوتے ہیں انہیں بھی پڑھ لینا چاہیے. نفل سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہے. نفل پڑھنا چاہیے ہمیں. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو جو نوافل ہم نمازوں میں ہوتے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے. جی آگے. راتیں. جی پیارے بچوں, رمضان شریف آنے والا ہے. رمضان شریف میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور جسے کیا کہتے ہیں؟ شب قدر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شب قدر کہتے ہیں. شب قدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس رات کی خوب قدر کریں. اور یہ رات رمضان مبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان 5 راتوں میں ہی عبادت کریں, خوب خوب عبادت کریں. انشاءاللہ ان کریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی جی پیارے بچوں, حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کر دے تو اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک تکلیف کو دور کر دے گا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی مومنین. ماشاءاللہ پیارے بچوں, مومن واحد ہے اور اس کے معنی ہے ایمان والا, جبکہ اس کی جمع مؤمنین اور اس کے معنی ہے ایمان والے. ماشاءاللہ. جی آخری رہ گیا رکعتیں. جی پیارے بچوں, فرض نماز کے بعد کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے سنتیں پڑھنے میں دیر ہوگی اور سنتوں کا ثواب بھی کم ہو جائے گا. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جتنی رکعتیں ہم پر فرض ہیں وہ تو ادا کریں ہی کریں, ساتھ میں جتنی رکعتیں ہم پر سنت ہیں, سنت واجب ہیں ان کو بھی ادا کریں, پھر سنتیں ہیں ان کو بھی ادا کریں اور نوافل کو بھی ادا کرنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. ماشاءاللہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کے جوابات ہی درست ہیں. ماشاءاللہ دونوں کو 5 پوائنٹ دیے جائیں گے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے حساب. ہوگا کچھ یوں کہ اسکرین پر آپ کو ایک ایکویجن دکھائی جائے گی, یا تو پلس کی ہوگی یا مائنس کی ہوگی یا ملٹی پلائی کی ہوگی یا ڈیوائڈ کی ہوگی. آپ نے اس ایکویجن کو حل کرنا ہے. جو فائنل آنسر آئے گا اس کے حوالے سے پھر آپ نے ایک اسلامی نسبت کو بھی بتانا ہے. دونوں ٹیموں سے سوالات ہوں گے, ٹیم اے سے بھی ٹیم بی سے بھی. دیکھتے ہیں کون زیادہ اچھے جوابات دیتا ہے. جی ٹیم اے کے لیے سوال دکھائیں. 2 multiplied by 10 کیا آنسر ہے؟ واٹ از دا آنسر؟ 2 multiplied by 10. جی 20. 20. جی 20. آپ بتائیں بھائی. 20. جی 20. آپ بھی بتا دیں بھائی. 20. پیارے بچوں 20 انہوں نے جواب دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا جواب ہے. جی 20 اور ان کا جواب درست ہے. جی اب 20 کے حوالے سے اسلامی نسبت کون بتائے گا؟ ابھی پروگرام میں ہی تذکرہ ہوا ہے. جی تراویح کی 20 رکعتیں. تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. جی اب ٹیم بی کے لیے سوال دکھائیں. 10 minus 6 what is the answer؟ جی بتائیں. 4. 4. جی 4. آپ بتائیں بھائی. 4. آپ بتائیں. 4. آپ بتائیں. 4. جی انہوں نے کہا 4 اور دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں. جی کھائیں.
4 اور ان کا جواب درست ہے. اب بتائیں اس کی اسلامی نسبت, کون بتائے گا؟ جی بتائیں. قرآن پاک میں سواری کے جانوروں کا نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے. اور وہ کتنے جانور ہیں؟ 4. 4 ہیں. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرشمتی جی کے ناظرین, 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. سواری کے جانور ہیں وہ. پہلا ہے اونٹ. کون سا ہے؟ اونٹ. دوسرا ہے گھوڑا. گھوڑا. تیسرا ہے خچر. خچر. اور چوتھا ہے گدھا. یہ 4 وہ جانور ہیں کہ جو سواری کے جانور بھی ہیں اور ان کا نام بھی قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے. تو پیارے بچوں اور کرشمتی جی کے ناظرین, اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے والا بھی بنائے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا بھی بنائے اور قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والا بھی بنائے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی آئیے بڑھتے ہیں. ٹیم اے کرے سوال دکھائیں. 56 ملٹیپلائی بائی 2 + 1 کیا آنسر آئے گا؟ جی 113. جی 130. 30 یا 13؟ 13. جی 113. جی 113. جی دکھائیں آنسر. جی پیارے بچوں اور کرشمتی جی کے ناظرین, 113 113 جواب درست ہے. جی بتائیں بھائی, اب کون بتائے گا اس کا اسلامی نسبت؟ اسلامی نسبت کیا ہے؟ اللہ اکبر. جی بتائیں. قرآن پاک میں 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. جی پیارے بچوں اور کرشمتی جی کے ناظرین, قرآن پاک میں 113 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. صرف سورہ توبہ ایسی ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی, باقی صورتوں کے شروع میں لکھی جاتی. پیارے بچوں, کیونکہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے, اس سورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لے کر آئے تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو لکھواتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی, اسی لیے سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے والوں کا جواب بھی درست ہے. جی اب دکھائیں ٹیم بی کے لیے سوال. 28 divided by 2 what is the answer? 14. 14. جی 14. جی 14. آپ بتائیں بھائی. 14. جی پیارے بچوں اور کرشمتی جی کے ناظرین نے انہوں نے جواب دیا 14 یعنی 14. جی دکھائیں آنسر. جی 14 اور ان کا جواب درست ہے. جی اب کون بتائے گا بھائی اس کی اسلامی نسبت؟ غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے. جی پیارے بچوں اور کرشمتی جی کے ناظرین, غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے. ماشاءاللہ ٹیم بی والوں کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں اور کرشمتی جی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرشمتی چینل دیکھتے رہیے. پیارے بچوں اور کرشمتی جی کے ناظرین, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ آباد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدرسہ